جی ویلکم بیک ٹو مارننگ مسالہ. اور کامران شفیع صاحب سے گفتگو چل رہی ہے اور اب سر ہم بات کریں گے کچھ جو سیلاب کی آفت اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی پاکستان کی طرف. اب اس میں امتحان تھا حکومت کا اور حکومت کی جو کارکردگی ہے اس سے لوگ زیادہ خوش نہیں ہیں. بتائیں کہ سیاستدانوں نے کیا کیا اس صورتحال میں, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پہلے تو میں نے ایک کا ہی نام لیا تھا جو پہلے دفعہ میں نے دیکھا تھا, لیکن سیاستدان سب سے زیادہ جو سرگرم رہا ہے وہ تو ہمارا چیف منسٹر شہباز شریف. بالکل, وہ بیٹھا بھی ہے اتنے دنوں میں, کوئی قصبہ بھی ہے جہاں وہ نہیں گیا. بالکل. قائم علی شاہ وہاں ہر طرف پھر رہا ہے, صحیح, فرنٹیئر کے منسٹرز اور وہ سارے پھر رہے ہیں. تو یہ بالکل غلط بات ہے کہنے کی, کام نہیں کیا, بالکل نہیں کام کیا سیاستدانوں نے اور حکومت نے. کون سی حکومت نے نہیں کام کیا؟ صحیح. اچھا اگر فنڈز کی بات کی جائے تو لوگ تو اچھا ہمیں جب یہ آفت آئی تو لوگ کالز کرتے تھے, جو اوورسیز پاکستانی تھے وہ کال کر کے کہتے تھے جی ہمیں کوئی بتائیں این جی او یا کوئی ایسی کوئی آرگنائزیشن جس کو ہم دے سکیں ڈونیشن, ہم نے حکومت کو نہیں دینی. اعتماد کی بحالی کیسے ہوگی؟ اعتماد نہیں ہے لوگوں کو پھر بھی حکومت پہ, کیونکہ اگر ارتھ کوئک کی آپ بات کریں, میں نے اس دن پروگرام میں بات کی تو مجھے کال آ گئی جی آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ کام نہیں ہو. کام ہوا, لیکن جتنے فنڈز دیے گئے تھے آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے یوٹیلائز ہوئے تھے؟ اگر پچھلی صورتحال اگر آپ دیکھیں, ایلیگیشنز تو تھیں کہ وہ استعمال نہیں ہوئے, لیکن ایلیگیشنز ہمیشہ لگتی ہیں. یہ نہیں کہ مشرف اس وقت تھا تو میں اس کے خلاف بات کروں, ایسی کوئی بات نہیں. ایلیگیشنز تھیں, لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جی زیادہ تر فنڈ لگ گیا. امریکہ خود کہہ رہا تھا, کب امریکہ کا یہ کہنا تھا, بہت ساری ایسی اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ جی جتنے عطیات دیے گئے تھے, ڈونیشن جو دی گئی تھی, اس لحاظ سے کام اتنا زیادہ نہیں ہوا, بیکاز کافی ٹائم ہو گیا اس بات کو, لیکن اتنی کارکردگی اچھی نہیں رہی تھی. اگین آئی سے اس میں کوئی پروف کسی نے نہیں دیا, کون کھا گیا پیسہ, کدھر کھا گیا. کوئی کہتے ہیں جی اسلام آباد پہ لگا دیا وغیرہ, اس کا کوئی پروف نہیں ہے. وہاں کام کافی ہوا ہے, میں تو گیا بھی تھا ادھر, اپنا بھی چھوٹا سا کام دوستوں کے ساتھ, کافی کام کیا تھا حکومتوں میں. ہم جنرلی حکومتوں کو ہم نہیں, بیسکلی بات یہ ہے کہ دیکھیے حکومت سول گورنمنٹ جو ہے اس ملک میں چلنے ہی کسی نے نہیں دی. ان کا جو مدہ ایک جو ٹینیور ہوتا ہے وہ بھی پورا کسی نے نہیں کرنے دیا. 2-2-2.5 سال میں ٹھوٹے مار کے باہر نکال دیتے ہیں. اور آپ نے جو ڈکٹیٹرز ہیں ان کے آپ ٹائم دیکھ لیں, گورنمنٹ میں 9 سال سے اوپر ہی سارے رہے. بالکل سول گورنمنٹس, ایک لیاقت علی خان کی اور ایک ذوالفقار علی بھٹو کی. 5 سال ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کچھ مہینے, اور لیاقت علی خان صاحب 4 سال اور 6 مہینے. ان کے دیکھیں ہم 9 سال 10 سال 11 سال. سو اس لیے یہ غلط بات ہے کہ سول گورنمنٹس میں, خاص کر سول گورنمنٹ. اچھا ایک اور بات ہوتی ہے کہ جی حکومت نہیں کام کر رہی, فوج کر رہی ہے. تو فوج کیا کوئی اوپر سے گری ہے؟ لیکن فوج پاکستان نہیں, فوج بھی حکومت کا حصہ ہے نا. تو حکومت ہی فوج کو بجٹ دیتی ہے نا, تو وہ گورنمنٹ کا ہی پیسہ یا لوگوں کا پیسہ. اچھا بڑی مزے کی بات ہے, اب آرمی والوں کو بڑا, فوج کو جو ہے وہ بڑا سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو جا کے ڈونیشن, جبکہ آپ نے صحیح بات کہی کہ وہ تو حکومت کا حصہ ہی ہے. یہ بھی میں نے تو بہت سارے دیکھے ہیں ان کے لگے ہوئے شامیانے وغیرہ. میں بھی پرانا فوجی ہوں, 11 سال میری بھی نوکری ہے فوج کی, لیکن وہ کوئی آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ جو بھرے ہوئے ہیں ان کے سارے سی ایم ایچ کے پاس جا کے دیکھنے خالی پڑے ہوتے ہیں. سو مطلب یہ میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ فوج نے کام نہیں کیا, بہت کام کیا ہے اور اس کی ڈیوٹی ہے کام کرے. لیکن میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ فوج بھی تو پاکستان کی ہے نا, گورنمنٹ کا حصہ ہے. سو گورنمنٹ ہی کام کر رہی ہے نا کہ فوج کام کر رہی ہے. بالکل درست, صحیح. یہاں پر ہم ایک کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم سونا بہن, کیا حال چال؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں بھائی, آپ ٹھیک ہو؟ جی اللہ کا احسان ہے. میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا تھا کہ جب آپ اتنے اچھے مہمان بلاتے اتنے ذہین, تو تھوڑا ٹائم بھی اپنے پروگرام کا بڑھایا کرے گا. اچھا ٹھیک ہے, بس اب کیا کریں, مجبوری ہے نا بھائی. اب ٹائم تو وہی ہمارے پاس 1.5 گھنٹے ہوتے ہیں, اس میں ہم نے 2 سیگمنٹ تو کم از کم کرنے ہوتے ہیں. جی جب ایسے مہمان بلا کریں کم از کم پورا, چلیے ہم دوبارہ بلا لیں گے نا, ہم دوبارہ بلا لیں گے, ریکویسٹ کریں گے سر سے کہ دوبارہ آ جائیں. جی اچھا بعد میں یہ کہتا, آپ پرویز مشرف کی بات کر رہے تھے نا. جی پرویز مشرف جو ہے نا یہ ایسا بندہ ہے کہ سنیں میری بات, میں جو ہے نا پاکستان کے کافی لوگوں کو جانتا ہوں. یہ جب یہ بنے تھے نا پرویز مشرف صاحب, تو میں نے سب سے پہلے ان کو خط لکھا تھا کہ آپ محمد بن قاسم ہیں. انہوں نے ہمارا دل جو ہے نا اپنی پالیسیوں کی وجہ سے توڑا ہے عوام کا. اور ابھی اگر آپ یہ جو کہہ رہے تھے کہ ان کے بہت سارے لوگ پاکستان میں ہیں, میں آپ کو یہ بتاؤں, پرویز مشرف اگر سن رہا ہے تو میری وہ بھی بات سن لے کہ حضرت امام حسین کو بھی کوفہ والوں نے خط لکھے تھے کہ آپ آج ہم آپ کے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جب حضرت امام حسین وہاں پہنچے تھے تو اس کے بعد ایک بندہ بھی نظر نہیں آیا تھا. تو یہ جو پاکستانی ان کو بلا رہے ہیں, یہ وہی کوفے والا کردار ان کے ساتھ ہی کریں گے. ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ اپنی جان بچا کے شکر ہے بھاگ گئے, اور جان بچانا انسانوں کا فرض ہوتا ہے, انہوں نے بچائی ہے. دوسری بات میری بہن میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو سب سے بڑا برائی اس نے یہ کیا ہے کہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو نیک پرہیزگار اور ان کا کسی سیاست سے کسی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, تو انہوں نے اپنے دور میں ان کو پکڑ کے صرف اسی چیز کی ان کو سزا دی کہ یہ نماز کیوں پڑھتے ہیں, اللہ کے کام کیوں کرتے ہیں, اور مطلب یہ دین کی سمجھ کیوں رکھتے ہیں. تو اس نے سب
सिद्दीकी की बात करता हूँ और आपके चैनल वाले आसिफ सिद्दीकी की बात नहीं कर रहे। मेरी बहन मुझे ये बताए, सदर दरबारी बैठा हुआ है, क्या कैद का उसको नहीं पता कि कैद क्या चीज होती है? मुझे नवाज शरीफ साहब ने भी कैद भुगती है, इनको भी पता है। मैं ये कह रहा हूँ कि अमेरिका वाले मुमकिन है सच्चे हो, अव्वल तो वो सच्चे नहीं है क्योंकि हमारी बहन को कराची से उठा के लेके गए, ठीक है। जिस तरह भी है, मैं इनको ये कहता हूँ कि जब ये लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर झूठे मुकदमात बनाए गए थे, नवाज शरीफ कहता है, दरबारी साहब कहते हैं, तो फिर मेरी नजर में आसिफ सिद्दीकी के ऊपर भी झूठा मुकदमा है क्योंकि उसको कराची से उठा के लेके गए। तो मैं भाई में ये कह रहा हूँ, परवेज मुशर्रफ को खास तौर पर कह रहा हूँ, वो जितना मर्जी करता रहे, उसने जो ये जुर्म किया आसिफ सिद्दीकी को अमेरिका के हवाले करने वाला, ये उसका कभी भी माफ नहीं होगा। और पाकिस्तान जो है ना, सुनो मेरी बात कि उस वक्त तक नहीं करेगा क्योंकि आसिफ सिद्दीकी की जो बददुआएं और आहें जो है ना, ये ऊपर मंडला रही है चीज की तरह, तो ये मुल्क को खा जाएंगी। अगर आपने मुल्क को बचाना है तो आसिफ सिद्दीकी को आपको वापस लाना पड़ेगा। मेरी बहन, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, और आपके चैनल से भी किया, आप उसके बाद हाईलाइट करें और समझाएं लोगों को कि उसके साथ ज्यादती हुई है। कैद के दर्द को जरा समझ लेंगे, 86 मिनट किसी को बंद कर दे उसको क्या तकलीफ होती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। हम इसी वाले से बात करते हैं। आफिया सिद्दीकी का केस है, आप फैसल शहजाद को भी सजा सुना दी गई है। सर आप बताएं, अब आप देख रहे हैं सारी सूरत हाल, लोग जो हैं बड़े गुस्से में हैं। अब क्या, किस तरह से आप इस मामले को देखते हैं? 86 साल की जो है उनको कैद की सजा सुना दी गई है, इस बारे में क्या करेंगे? जरा इस पर रोशनी डालें ताकि मामला जरा थोड़े क्लियर हो। देखिए, मैंने बहुत लिखा है आफिया सिद्दीकी के केस, खास करके वो जो एक वाकया जो था जिसपे ये अरेस्ट हुई है, तो वो ये था कि मेरे ख्याल में ये वो वाकया नहीं हो सकता था। इनकी कद देख लें, राइफल को उठाना, कॉक करना, फायर करना वगैरह, ये नहीं हो सकता था क्योंकि मैं कुछ जानता हूँ हथियारों को, तो वो इतनी, वो जो नया हथियार है वो कैसे जानती थी वगैरह वगैरह। लेकिन जो कोर्ट की जो उनकी अपनी डिपोजिशंस हैं जो कि अभी निकली हैं, उस पर तो वो मानती हैं कि वो थी उस जगह में। मैं तो ये भी कह रहा था कि वहां नहीं थी, ऐसे सारा बनाया गया कि, और ये भी मानती हैं कि वो पर्दा खोल के बाहर आई, लेकिन मैंने वो राइफल नहीं उठाई, मैंने सिर्फ पूछा कि भी क्या हो रहा है वगैरह। अच्छा, जो बीच में उनके डिसअपीयरेंस है, जब वो गायब रही, तो वो खुद नहीं बता रही कहाँ थी, वो तो खुद भी नहीं बता रही ना, अभी जो निकली है बात। सो इसमें बहुत सी चीजें हैं जो कि हमें मालूम नहीं है, बहुत सी चीजें पर्दे में हैं। परवेज मुशर्रफ कहता है मुझे नहीं पता था, जमाली साहब